السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج کے حالات کے تناظر میں کچھ ایسے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں جو انتہائی حوصلہ شکن اور اسلام اور قرآن اور حدیث کے بالکل مخالف۔ تو ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر، اخبار میں اور دوسرے جو ذرائع ہیں ان میں ایک یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اسلام آباد کے کسی احاطے کے اندر ایک مندر کا افتتاح ہو چکا ہے۔ آپ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا اسلامی مملکت کے اندر ہندو کے ایسے آزادانہ مندر بنانا اور ان کی جو عبادت گاہ ہے، ایسی بات یہ شریعت کی نظر میں کس طرح ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ جو بھی ذمی ہو، یعنی ویزے کی قانونی طور پر پاکستان یا اسلامی ملک کے اندر انٹر ہو جائے، داخل ہو جائے، تو پھر ان کو یہ پاکستان یا اسلامی ملک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو حفاظت دے سکے اور اپنی عبادت گاہ کے اندر وہ کلی طور پر عبادت بھی کر سکے، ان کو تو یہ اجازت ہے۔ لیکن یہ بات کہ پاکستان مسلمانوں سے جمع کیا ہوا پیسہ اور بیت المال کے اندر مسلمانوں کا جو مال ہے ان کے ذریعے سے مندر بنانا، یا قادیانیوں کے لیے ان کی عبادت گاہ جو ان کو وہ لوگ عبادت گاہ کہتے ہیں، یہ تعمیر کرنا، یا دوسرے غیر مسلم یہودی عیسائی کنیسہ ان کے لیے بنانا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پیسے کے ذریعے سے ان کے لیے عبادت گاہ بنا دیا جائے۔ اور دوسری بات جو انتہائی قابل غور ہے کہ آج کل کے حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک طرف تو وبا بیماری ہے کہ ہر انسان کو اپنی جان کی فکر لاحق ہو چکی ہے، اپنی حفاظت میں لگے، احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو اپنی جان کی حفاظت ایک طرف تو یہ بات ہے، لیکن دوسری طرف اس سے ہٹ کر حکومت کو یہ بات کیوں لاحق ہو گئی کہ وہ مندر کی تعمیر کرنے میں اور اس کی فکر میں لگے رہے؟ حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ رونما ہوا کہ قادیانی کو الیکشن کمیشن کے اندر، یعنی ووٹنگ، ان کو ایک اجازت نامہ دینے کی ایک بات ہو گئی ایسے حالات کے اندر۔ تو انتہائی قابل رحم حالات ہے، حوصلہ شکن حالات ہے، ایسے حالات کے اندر یہ بات رکھنے کی۔ دوسری طرف جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے اور وہ ضروری بھی ہے کہ حضرت العلامہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی حفظہ اللہ ورعاہ تقی عثمانی دامت برکاتہم، تو ان کی طرف سے یہ بھی بات آئی ہے، ٹویٹ پہ بھی اور آج کے اخبار کے اندر بھی یہ خبر آئی ہے کہ مسلمانوں کے پیسوں کے ذریعے سے مندر تعمیر کرنا ہندوؤں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف آپ دیکھ لیں، تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹ دیجئے، آپ صفحات کو دیکھ لیجئے، ہندو کی تاریخ پہ آپ نظر دوڑائے تو آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ انہوں نے مساجد کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، بابری مسجد کے اندر ان کا کیا معاملہ رہا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو اسلام اور مسلمان، قرآن اور حدیث کے حامی ہو اور اس کی جو ہے نا دل کے اندر اسلامک ایک فکر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔